السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قمر انفو ٹی وی۔ تاریخ گواہ ہے کہ مغل بادشاہ جس راستے سے بھی گزرے اور جہاں جہاں ٹھہرے وہاں وہاں اپنے نقش ثبت کرتے چلے گئے۔ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ پر نگاہ دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ عدل و انصاف کا معاملہ ہو یا جنگ و جدل کا، عشق و محبت ہو یا سیاست، سیر و سیاحت ہو یا شکاریات، فن دستکاری ہو یا فن تعمیر، مغلوں نے ہر میدان میں اپنی مہارت و کاریگری، حسن نظر اور انفرادیت کا لوہا منوایا۔ فن تعمیر میں مغلوں نے کہیں اپنا انداز اپنایا اور کہیں اس میں مقامی رنگ کی اس خوبصورتی سے آمیزش کی کہ اس دلکش امتزاج سے تاج محل، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، مقبرہ جہانگیر، شالامار باغ، لال قلعہ اور ہرن منار جیسے کئی نادر شاہکار وجود میں آئے۔ آج مغلوں کا دور حکومت قصہ پارینہ بن چکا ہے، لیکن ان کی تعمیر کردہ تاریخی اور بے مثال عمارتوں سے حوادث زمانہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور وہ آج بھی ہر خاص و عام سے داد تحسین وصول کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ہرن منار پوری دنیا میں اپنی نوعیت کی یکتا مثال ہے۔ برطانوی دور حکومت میں انگریز سیاحوں اور حکمرانوں نے ہرن منار کے دل کھول کر تعریف کی اور اسے انسان اور جانور دوستی اور پیار کا لازوال نمونہ قرار دیا۔ ہرن منار صوبہ پنجاب کے ضلع شیخو پورہ سابقہ جہانگیر پورہ میں واقع ہے۔ تاریخی شہر شیخو پورہ کی بنیاد عظیم شہنشاہ SM محمد جہانگیر نے رکھی۔ جہانگیر کی ماں اسے پیار سے زیبو بادشاہ کہتی تھی اور اس مناسبت سے اس نئے شہر کا نام شیخو پورہ رکھا گیا۔ شہنشاہ جہانگیر کے عہد حکومت 1605 تا 1627 میں شیخو پورہ کو شاہی شکارگاہ کی حیثیت حاصل تھی، کیونکہ یہ علاقہ بہت سرسبز و شاداب تھا اور شیخو پورہ کے وسیع و عریض اور گھنے جنگل میں انواع و اقسام کے جانور بکثرت ملتے تھے۔ شہنشاہ جہانگیر کی دعوت پر دور دور سے مہاراجے اور نواب شکار کھیلنے کے لیے شیخو پورہ آتے تھے۔ ہرن منار کا یہ علاقہ کبھی جنگلی گھاس اور گھنے جنگلات سے گھرا ہوا ہوتا تھا، جہاں ہرنوں کے غول چوکڑیاں بھرا کرتے تھے۔ یہ مغل بادشاہ جہانگیر کی شکارگاہ تھی۔ کہتے ہیں کہ جہانگیر بادشاہ کے پاس ایک ہنس راج نامی ہرن تھا جو بادشاہ کو بہت پسند تھا۔ وہ ہرن مر گیا تو جہانگیر نے اس کی قبر پر ایک مینار تعمیر کروایا جس کا نام ہرن منار پڑ گیا۔ اس بات کا حوالہ جہانگیر کی اپنی خود نوشت تذکرہ جہانگیری میں بھی ملتا ہے۔ جہانگیر لکھتا ہے کہ ذوالحج منگل کے روز جہانگیر پورہ یعنی شیخو پورہ میں پڑاؤ ڈالا، جو شکار کھیلنے کے لیے میرا پسندیدہ مقام تھا۔ اس جگہ ہنس راج نامی ایک ہرن کی قبر اور مینار ہے جو جہانگیر زیبو بادشاہ کے حکم سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ ہرن سدائے ہوئے ہرنوں کی لڑائی اور صحرائی ہرنوں کے شکار میں مدد دینے میں بے مثال تھا۔ 1606 میں شہنشاہ جہانگیر نے اس شکارگاہ میں ایک ہرن پکڑا اور اسے شاہی جانوروں کے ساتھ شامل کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہرن بہت معصوم اور خوبصورت تھا۔ جہانگیر اسے پیار سے ہنسراج کہتا تھا۔ ہنسراج نے چند ہی ہفتوں میں جنگلی خصلتیں چھوڑ کر پالتو جانوروں کی سی عادتیں اپنا لیں اور جہانگیر کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ 1607 میں ہنسراج کی کسی بیماری کی وجہ سے مر گیا۔ دوسری بات یہ بھی مشہور ہے کہ زیبو بادشاہ شکار کھیل رہے تھے، غلطی سے اپنے ہی چھوڑے ہوئے تیر کا نشانہ پالتو ہرن ہنسراج کو لگ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس کے موت کا جہانگیر کو بہت دکھ ہوا اور وہ اس کے غم میں کئی دن اداس رہا۔ 1608 میں شہنشاہ جہانگیر نے ہنسراج کی قبر پر ایک بلند و بالا مینار تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جہانگیر کے ماہر تعمیرات نے سارے کام میں خود دلچسپی لی اور قبر کا پتھر بھی اس کے حکم سے ہرن کی شکل کا بنوایا گیا۔ ہرن کی قبر پر ایک کتبہ عہد جہانگیری کے مشہور خطاط ملا محمد مینا کشمیری نے کنندہ کیا۔ یہ عمارت جو سرسبز و شاداب جنگل میں واقع ہے، چاروں طرف سے ایک تالاب میں گری ہوئی ہے۔ دراصل زیبو بادشاہ نے شکار کھیلنے کے لیے بنوائی تھی۔
یہ 3 منزلہ عمارت جو درمیان میں واقع ہے جو جس تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ بنایا گیا ہے شاہی آرام گاہ تھی، جس میں زیبو بادشاہ اور ملکہ نور جہاں آرام کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر چاندنی راتوں میں یہاں کا نظارہ بڑا ہی دلکش ہوتا تھا۔ آرام گاہ کی بلندی 90 فٹ ہے اور اوپر تک پہنچنے کے لیے تقریباً 100 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ مینار کی شکل گول اور بلندی کی جانب مخروطی ہے۔ اس میں مناسب مقامات پر 176 روزن بنائے گئے ہیں تاکہ تازہ ہوا اور روشنی بخوبی اندر آ سکے۔ زمین پر مینار کا قطر 33 فٹ جبکہ چوٹی پر 22 فٹ کے قریب ہے۔ مینار کے اندر داخل ہونے کا راستہ مشرق کی جانب سے ہے۔ اندرونی سیڑھیوں کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ اندر سے گھومتی بل کھاتی ہوئی سیڑھیاں اس کی چھت پر جا نکلتی ہیں۔ سیڑھیاں چونے کے پتھر سے تیار کی گئی ہیں۔ مینار کے سامنے مشرق کی جانب ایک وسیع و عریض تالاب ہے۔ تالاب کے ارد گرد چونے کے پتھر سے تعمیر شدہ خوبصورت چبوترے ہیں۔ تالاب کے وسط میں ہشت پہلو 12 دری ہے۔ تالاب سے 12 دری تک ایک پختہ راستہ جاتا ہے۔ تخت نشین ہونے کے بعد شہنشاہ زیبو بادشاہ نے اپنی ملکہ نور جہاں کے ہمراہ اکثر شکار کھیلنے ان جنگلوں میں آتا اور قیام کرتا۔ نور جہاں کو گلاب کے پھولوں سے بہت لگاؤ تھا۔ شیخو پورہ کے مضافات میں آج بھی گلاب کے پھولوں کے باغات موجود ہیں اور اس کا کاروبار بہت منظم اور وسیع پیمانے پر ہوتا ہے۔ یہ شیخو پورہ کا ہرن منار ملکہ نور جہاں اور زیبو بادشاہ کی لازوال محبت کا بھی ثبوت ہے۔ تو ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔